اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی. السلام علیکم. جو میں آپ کو اب قرآن کا یہ لغوی معجزہ دکھانے لگا ہوں یہ آپ کو حیران کر دے گا. قرآن کے اندر جو ایک ادب کے اندر ایک مستقل پیٹرن ہے, ایک لنگوسٹک کنسسٹنسی ہے, جو ایک مستقل مزاج ادب میں قرآن نے استعمال کیا ہے, آپ کو اس سے اس کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طریقے سے قرآن الفاظ بھی, کیونکہ قرآن دیکھیں 23 سالوں کے عرصے میں تقریباً اترا ہے اور 14 صدیوں تک کسی نے اس کو بدلا نہیں, نہ بدل سکا, وہی رہا. لیکن قرآن کے اندر پھر بھی ایک ایسی لنگوسٹک کنسسٹنسی ہے, اور وہ کیا ہے کہ وہ کچھ الفاظ کو لیتا ہے اور ان کو انہی سیاق و سباق میں استعمال کرتا ہے, بدلتا نہیں. اور آپ حیران رہ جائیں گے اس سے ہمیں ہمارے کردار کے اندر کتنا اثر ہوتا ہے. اب دو الفاظ میں جن کے درمیان یہاں پہ دو الفاظ نہیں, آپ کے سامنے دو قسم کے لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. پہلے عربی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ عربی میں جوڑے کے ایک حصے کو کہتے ہیں, یعنی کہ کوئی جوڑا ہو اس میں سے اس کا ایک حصہ ہو اس کو کہتے ہیں زوج. ویسے آپ کو پتہ ہے میاں بیوی کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ جوڑے میں سے ایک ایک حصہ ہوتے ہیں. تو ایک جوڑے کو کہتے ہیں زوج اور جوڑوں کو کہتے ہیں ازواج, ٹھیک ہے نا. جبکہ اور یہ لفظ بیوی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے زوج, اسی طریقے سے عربی زبان میں. اور اسی طریقے سے امرأۃن, یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے لفظ امرأۃن, اس کا مطلب ہوتا ہے عورت, لیکن بیوی کو بھی کہتے ہیں. لہٰذا لفظ زوج کا مطلب جوڑا اور لیکن بیوی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اور لفظ امرأۃن کا مطلب عورت لیکن بیوی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن اب میں آپ کو بتانے لگا قرآن نے کیا کیا. قرآن نے جب لفظ زوج یا ازواج اس کی جمع استعمال کیا جس کا مطلب جوڑا ہوتا ہے, جب یہ بیوی کے لیے استعمال کیا تو ان سیاق و سباق میں استعمال کیا کہ جب میاں بیوی کے درمیان کوئی موافقت, آپس میں پیار محبت, آپس میں وہ قریب آ رہے تھے, یا کوئی قریب آنے والی چیز تھی لیکن وہ کسی وجہ سے دور چلی گئی, مطلب اس کے اندر قریبی کا تھا ان کے درمیان. کیونکہ دیکھیں نا, زوج کے مطلب میں ایک جوڑا ہوتا ہے نا, جوڑا ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے, تو اس میں ہمیشہ قرآن نے اسی سیاق و سباق میں استعمال کیا. حالانکہ وہ کر سکتا تھا امرأۃن بھی, لیکن ہمیشہ قریبی کے سیاق و سباق میں زوج استعمال کیا. لیکن جب قرآن کا چناؤ دیکھیں, جب امرأۃن یعنی عورت لفظ بیوی کے لیے استعمال کیا, تو جب استعمال کیا جب میاں بیوی کے درمیان کوئی دراڑیں تھی, کوئی سیپریشن تھی, کوئی علیحدگی تھی, تو یا اس کے معنی دینے تھے. سبحان اللہ. حالانکہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں, امرأۃن بھی بیوی کو کہہ سکتے ہیں, زوج بھی بیوی کو کہہ سکتے ہیں, لیکن قرآن نے یعنی کہ اتنے عرصے میں اترا 23 سالوں میں ہمیشہ یہی چیز مد نظر رکھی اس کے استعمال میں, اور کسی نے اس قرآن کو بدلا نہیں. یاد رکھیں. اب آپ کو مثالیں دیتا ہوں. مثال کے طور پر یہ آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 40 ہے, جس کا ترجمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہاں پہ استعمال ہوا ہے لفظ امرأۃن, جہاں پہ علیحدگی کا مطلب ہے. اب الفاظ دیکھیں, یا زکریا نے, یا علیحدگی بھی ہو سکتی ہے, یا کوئی شادی کے قریب لانے والے مقاصد میں سے کوئی مقصد جو ہے وہ کم بھی ہو سکتا ہے. اب آپ یہاں پہ دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. زکریا نے کہا پروردگار میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا, میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں, میری بیوی بانجھ ہے. اب وہ مقصد زوجیت جو بچہ پیدا کرنا ہے وہ وہاں پہ کٹ رہا ہے نا, تو لہٰذا چونکہ کٹ رہا ہے اس لیے بیوی کے لیے لفظ امرأۃن استعمال کیا. اس کے برعکس آپ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 90 میں دیکھیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا پس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا. اب یہاں پہ بیوی چونکہ درست کر دی یعنی کہ اب بچہ پیدا کر سکتی ہے, تو الفاظ استعمال ہوئے کیا, اصلحنا لہ زوجا, زوج بیوی کے لیے استعمال ہوا ہے. سبحان اللہ. اسی طریقے سے آگے دیکھیں, اب جو لفظ ہے میاں بیوی کے درمیان امرأۃن, یعنی کہ کوئی سپریشن ہوگی. اب آپ دیکھ کوئی علیحدگی ہے, تھوڑی سی ڈسٹینسنگ ہے. اب کیا ترجمہ ہے اس کا, سورہ نساء کی آیت نمبر 128 میں, جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے کس چیز کی, بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو, تو کوئی مذائقہ نہیں کہ اگر میاں بیوی کچھ حقوقی کمی بیشی میں آپس میں صلح کر لیں. سبحان اللہ. اب یہاں پہ لفظ ہوا ہے, مسئلہ کیا ہو رہا ہے, بیچ میں دراڑیں ہیں, تھوڑی سی بدسلوکی اور بے رخی کا خطرہ, لہٰذا استعمال ہوا ہے عورت کے لفظ امرأۃن. اس کے برعکس یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ازواجن. کیا ترجمہ اس کا سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں, اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے بیویاں بنائی. یہاں بیوی کے لفظ کون تھے, زوج کا, یعنی کہ آگے کوئی قربت کا معنی آنے والا ہے. تاکہ بیویاں بنائی, تاکہ کیوں, تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر. سبحان اللہ. یہاں پہ قرابت کا معنی ہے لفظ زوج, جوڑا استعمال ہوا بیوی کے لیے, میاں بیوی کے لیے. اسے اب جو آگے میں آپ کو آیات دکھانے دے رہا ہوں, ان سب میں کفر, ایک جگہ ایمان, ایک جگہ بے ایمانی, ایک جگہ اسلام, ایک جگہ کفر, آپس میں آئیڈیالوجیکل
یعنی کہ ایک انٹلیکچوئل فرق آ رہا ہے کہ ایک جگہ ایک اچھی پارٹی ایک بری پارٹی ہے، اور اسی لیے ہر جگہ یہاں پہ امرأتن عورت لفظ استعمال ہوگا بیوی کے لیے. یہاں پہ دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورہ اعراف کی آیت نمبر 83. آخرکار ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی یہاں پہ امرأتن ہے، کیوں بجز اس کے بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی. سبحان اللہ، چونکہ وہ حضرت لوط سے علیحدہ ہو گئی یہ عذاب کے وقت، لہٰذا وہ حضرت لوط کے ساتھ آئیڈیالوجیکلی سیم اس پہ نہیں تھی، تو لہٰذا اس کا لفظ استعمال کیا امرأتن. اسی طریقے سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جب کافروں کی مثال دی تو کہا اللہ کافروں کے معاملے میں لوط اور نوح علیہ السلام کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتے ہیں ان کے لفظ امرأتن. کیونکہ دیکھیں انہوں نے کہا کافروں کے معاملے میں وہ ہمارے 2 صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں، مگر انہوں نے ان شوہروں سے خیانت کیا اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے. دونوں سے کہا جائے گا کہ جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ. سبحان اللہ. اسی طرح یہاں پہ آپ دیکھ لیں مشہور آیت سورہ مسد کی وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور ابو لہب کی بیوی اس کے لیے امرأتن استعمال ہوا ہے. کیوں عورت کا لفظ بیوی کے لیے؟ کیوں کہ اور اس کے ساتھ اس کی جورو بھی تھی، شاید یہ بیوی کے لیے لفظ استعمال ہو، لگائی بھجی کرنے والی. کیوں ابو لہب کی عورت نے کیا کیا تھا اس کے ساتھ؟ ظاہری بات ہے بجائے اس کو جنت میں لے کے جاتی صحیح حق زوجیت ادا کرتی، اس کو صحیح رستے پہ لاتی ابو لہب کو، وہ دونوں ہی غلط رستے پہ چل پڑے. اس کے برعکس آپ دیکھیں نبی کی بیوی اے آدم علیہ السلام کی بیوی کو زوج کیوں کہا؟ پھر ہم نے آدم سے کہا تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہنا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. اس میں لفظ زوج استعمال ہوا. اس طریقے سے جادو کے معاملے میں یہاں پہ دیکھیں کہ جادو میں میاں بیوی جو ساتھ ہوتے ہیں ان کو علیحدہ کرنے کے لیے کیا کہا گیا؟ پھر یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، یعنی کہ یہاں پہ لفظ زوج استعمال ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جادو کے ذریعے ان کو علیحدہ کر دیں. اور اسی طریقے سے قرآن میں آپ باقی آیت دیکھ سکتے ہیں. میں نے یہاں پہ ساری آیتیں رکھ لی، تنزیل.net پہ آپ آ کے سرچ کریں لفظ امرأہ اور لفظ زوج، اور پھر دیکھ لیں ہر آیت میں. ایون یہ تو میں نے آپ کو صرف میاں اور بیوی کے درمیان دکھایا ہے. جنرلی آپ دیکھیں گے جب عورت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے امرأتن عورت کو کہتے ہیں، جنرلی بھی عورت کے لیے ہوتا ہے، لیکن میں نے آپ کو یہ دکھایا کہ جب بیوی کے لیے ہوا تو ہمیشہ بیوی کو امرأتن جب کہا جب کوئی علیحدگی یا تھوڑی سی سپریشن تھی، اور زوج یعنی جوڑا جب کہا جب کوئی آپس میں ملنے کی چیز تھی. سبحان اللہ. کیونکہ زوج ایک جوڑا تو ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ملتا ہے. کس حد تک قرآن کے اندر کنسسٹنسی ہے. سبحان اللہ. لفظ کو بھی جو لفظ چنتا ہے اس کو پورے قرآن میں اسی سیاق و سباق کا استعمال کرتا ہے. کوئی ہے دنیا کا کوئی کاتب جو اس طریقے سے الفاظ کو استعمال کرے اتنی بڑی کتاب میں، اور اتنے معجزے اس کے اندر سبحان اللہ پرودے کے انسان دنگ رہ جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں یقین کی حد تک ایمان عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. اچھا اس سے ہرگز میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت بیوی کب بنتی ہے. اصل حق زوجیت تو یہی ہے نا کہ آپ اس کو دنیا میں بھی صحیح رستے پہ رکھیں، اس کے ساتھ صحیح نبھائیں، اس کے سکون کا باعث بنیں، اور آخرت میں بھی اس کو آخر میں جنت میں لے کے جائیں، ہے نا. اور مطلب یہ قرآن کے استعمال ایک خاص اسپیسیفک کانٹیکسٹ کے اندر اسپیسیفک لفظ کو چن کے استعمال کرنے کا میں نے آپ کو ایک خوبصورت سی مثال دی. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مستقبل موقع دیا تو یہ شوہر کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں یقین کی حد تک ایمان عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.